السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے اس پرانے گاؤں کی جہاں پر سردی کی راتوں میں پورا گاؤں سنسان اور ویران ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے سبھی گھر اور ان کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے۔ گاؤں کی سنسان اور ویران گلیوں میں بھولے سے بھی کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اس پرانے گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ سردی کی راتوں میں اور جیسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوتا تھا، جنات کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ آدھی رات کو ایسا محسوس ہونا کہ جیسے گاؤں کی کچی گلیوں میں بہت سے لوگ گزر رہے ہوں۔ کبھی ایسا لگنا جیسے کسی کی شادی ہے اور وہاں سے بہت سے لوگ ٹولے کے ٹولے گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو گزرتے دیکھتے بھی تھے، جو ایک گلی تک تو نظر آتے لیکن آگے جیسے ہی گلی مڑتے تو غائب ہو جاتے۔ یہ باتیں اس پرانے گاؤں میں بہت مشہور تھیں۔ دن کے وقت تو برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر گاؤں کے سبھی لوگ دھوپ میں باتیں کرتے، رات کی قصے کہانیاں بتاتے، ہر انسان بیٹھ کر اپنا تجربہ بتاتا۔ گاؤں کے بڑے بزرگ بھی وہاں پر موجود ہوتے اور وہ یہی کہتے کہ ہمارا گاؤں سندھ کا آخری گاؤں ہے، اور جب بھی یہاں پر سردیوں کا موسم آتا ہے تو ویرانوں سے جنات کے ٹولے یہاں سے گزر کر جاتے ہیں۔ جنات کے قافلے اور جنات کے قبیلوں کی گزرگاہ ہمارا گاؤں بنتا ہے، کیونکہ سندھ کا وہ آخری گاؤں بہت زیادہ قدیم اور پرانا تھا۔ وہاں پر ایک ایسا قبرستان تھا جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ 100 سال پرانی قبریں بھی موجود تھیں۔ یہاں تک کہ اس گاؤں کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ اس قبرستان میں ایک ایسا مخصوص حصہ ہے جہاں پر کالے رنگ کی اینٹوں والی کچھ قبروں کے آثار ہیں۔ وہاں پر قبروں کی ظاہری صورت تو نہیں ہے لیکن کالے رنگ کی اینٹیں موجود ہیں، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جنات کا قبرستان ہے۔ وہاں پر بہت سے جنات مدفن ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ ان ویرانوں میں جس طرف اس قبرستان کا وہ حصہ ہے جسے جنات کا قبرستان کہتے ہیں، وہاں پر ایسے ایسے قدیم پرانے درخت اور کچھ ٹوٹے پھوٹے گھروں کے آثار بھی ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جنات کے قبیلے رہتے ہیں جو سردی کے موسم میں یہاں سے گزر کر جاتے ہیں۔ وہاں کے بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ جوان ہوا کرتے تھے، یہ روایت تب سے چلتی آ رہی ہے، سردی کی شام ہوتے ہی ہر کوئی اپنے گھروں میں محصور ہو جاتا۔ دن بھر لوگ بھاگ دوڑ کرتے، کوشش کرتے، کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر کے گھروں میں رکھ لیتے۔ مال مویشی جانوروں کو بھی گھروں میں ہی ایک ایسا کمرہ دیا جاتا جہاں پر ان کو بند کر دیا جاتا۔ ان کا چارہ پانی سب کچھ وہیں پر ہوتا، کیونکہ شام کے بعد وہاں پر کوئی نہیں گزر سکتا تھا۔ انہی باتوں کے چلتے چلتے کچھ دور دراز کے گاؤں کے ایسے لوگوں نے اس گاؤں میں آ کر چوریاں بھی شروع کر دی کہ یہ لوگ تو ڈر کے مارے باہر نہیں نکلتے۔ پھر کسی کا کھیت، کسی کا گودام یا کسی کو کوئی جگہ ہونی تو وہاں سے چیزیں چوری ہونے لگیں۔ گاؤں والے لوگ بہت پریشان تھے۔ پھر کسی دوسرے گاؤں سے ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جس کو یہاں کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ اس کو یہ کہا گیا کہ تم نے اس گاؤں میں پہرا دینا ہے، ہم پورے گاؤں والے تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دیں گے اور اچھے خاصے پیسے بھی دیں گے۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھے دوسرے گاؤں سے لائے ہیں، یہاں پر کوئی کیوں پہرا نہیں دیتا؟ جس پر سب کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر پہلے جو چوکیدار تھا وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ شہر میں چلا گیا ہے، اور ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ پہرا کیسے دیتے ہیں۔ تم تو چوکیدار ہو، تمہیں اچھا خاصا بھاری بھرکم پیسہ بھی ملے گا اور رہنے کو جگہ بھی، تو تم ہی پہرا دے دو۔ جس پر اس چوکیدار نے بھی سوچا کہ دینا تو پہرا ہی ہے، چاہے اس گاؤں میں دوں یا اس گاؤں میں دوں، اور پیسہ بھی اچھا خاصا ہے، رہنے کے لیے فری مکان بھی مل رہا ہے، تو میں دے لوں گا پہرا۔ چوکیدار مان گیا اور پھر اس نے اس گاؤں میں پہرا دینا شروع کر دیا۔ آج اس چوکیدار کی پہلی رات تھی۔ چوکیدار جب اس ویران سنسان گاؤں میں پہرا دینے کے لیے باہر نکلا، جہاں دن بھر چہل پہل تھی، رونق تھی، بچوں کی آوازیں، لوگوں کے شور شرابے تھے، سارے گاؤں کے بازار سجے ہوتے، گلیاں سجی ہوتی، شام ہوتے ہی وہ گاؤں ایسے سنسان اور ویران ہوتا جیسے وہاں پر کوئی انسان ہے ہی نہیں۔
جیسے شام ہوتے ہی ہر کوئی اس گاؤں سے کوچ کر گیا ہو۔ صرف اور صرف گھروں کے اندر سے پیلی روشنیاں دکھائی دیتی، لیکن گاؤں میں کوئی انسان نہ ہوتا۔ چوکیدار اپنی لالٹین لیے اس گاؤں کی ان ویران سنسان گلیوں میں چل رہا تھا۔ تبھی اسے ایک کونے پر بہت سے لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ ان سب نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ چوکیدار نے دیکھا کہ اتنے زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے چل کر دیکھنا چاہیے۔ جو ہی چوکیدار گاؤں کی اس بڑی گلی سے ہوتا ہوا گاؤں کے اس چوراہے کی طرف جا رہا تھا جہاں بہت سے لوگ موجود تھے، جب وہ ان کے قریب پہنچا تو وہ سارے لوگ جو تھے اس کے سامنے اس گلی میں داخل ہوئے۔ جب چوکیدار داخل ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ چوکیدار حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا، یہ سارے لوگ کہاں گئے؟ ابھی تو یہاں پر 20-25 مرد کھڑے تھے اور سب کے سفید لباس تھے، آخر وہ کہاں چلے گئے؟ چاروں طرف گاؤں کی گلیوں میں دیکھنے کے باوجود بھی اسے وہ لوگ نظر نہیں آئے۔ چوکیدار انہی لوگوں کی تلاش میں چلتا چلتا گاؤں کے قبرستان والے راستے کی طرف جا نکلا۔ جب چوکیدار اس راستے پر جا رہا تھا اس کے کانوں کے ساتھ ابھی بھی آوازیں ٹکرا رہی تھی۔ اس نے دیکھا گاؤں کا قبرستان تو ویران ہے، پھر یہ اتنی آوازیں کہاں سے گونج رہی ہیں؟ تھوڑا سا اور آگے جانے کے بعد جب اس نے گاؤں کے قبرستان کے آخری کونے میں دیکھا تو کچھ روشنیاں تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا بہت سے دیے جل رہے ہیں، بہت ہی روشنی ہے اور بہت ہی زیادہ لوگ وہاں پر موجود بھی ہیں۔ اسے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس گاؤں میں تو شام کے بعد کوئی نظر نہیں آیا، ساری گلیاں ویران تھی، سنسان تھی، میں اتنی دیر سے گاؤں میں پہرا دے رہا ہوں، پھر آخر یہ سب کون ہے اور یہ اتنا شور شرابہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس طرف کوئی دوسرا گاؤں ہے؟ چوکیدار پیدل چلتا چلتا جب جنات کے قبرستان کے قریب پہنچا تو وہاں پر جو منظر اس نے دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہاں پر ایسے خوفناک چہرے والے مرد اور عورتیں بیٹھے تھے جن کے ماتھے کے درمیان سے روشنی نکل رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ دو آنکھوں کے باوجود ایک تیسری آنکھ ہے جو ایک روشنی ہے جو ان کے ماتھوں سے نکل رہی ہے۔ ان کے جلے ہوئے بہت لمبے ڈھانچے نما ہاتھ تھے اور کچھ ہوا میں معلق تھے۔ آگ کے گولے یہاں وہاں اڑتے نظر آ رہے تھے اور وہ بہت ڈراؤنی آوازوں میں بین کر رہے تھے، ان کالی اینٹوں والی قبروں کے آس پاس بیٹھ کر۔ چوکیدار نے جب یہ منظر دیکھا وہ چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ پورے گاؤں کی گلیوں میں اس کا شور شرابہ اور چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ سب گاؤں والوں نے جب وہ شور شرابہ سنا وہ سمجھ گئے کہ چوکیدار نے لگتا ہے جنات کو دیکھ لیا ہے۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے چوکیدار کے گھر پر پہنچے تو وہ بہت زیادہ بیمار حال تھا، وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ تم لوگ مجھے اس گاؤں میں کیوں لے کر آئے؟ اس گاؤں میں بہت سے جنات ہیں، میں نے ان کو گاؤں کے اندر بھی دیکھا، اور اتنا ہی نہیں میں تو ان کا قبرستان بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ سارے اتنے خوفناک ہیں، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، جہاں تک نظر جا رہی تھی وہ پھیلے ہوئے تھے اور وہ ان کالی اینٹوں والے قبرستان میں بیٹھے رو رہے تھے، بین کر رہے تھے۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں اس گاؤں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکوں گا۔ ان لوگوں نے چوکیدار کو سمجھایا، رکنے کی کوشش بھی کی، لیکن چوکیدار وہاں سے چلا گیا۔ اب گاؤں والے بہت زیادہ پریشان تھے، کیسے تو ہم لوگ اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے۔ پھر گاؤں والے جو تھے سب نے مل کر پنچایت بٹھائی اور کچھ ایسے لوگ اس میں سے نکالے گئے جو پہرا دیں گے، لیکن صرف رات 12 بجے تک۔ 12 بجے کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ وہاں پر ایک ایسے بزرگ بھی اس دن آئے جن کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کا نام لے کر آیت الکرسی چاروں کل کا حصار کر کے تو پھر اس طرح اس گاؤں کے لوگ رات 12 بجے گاؤں کے چوراہے میں آگ جلا کر بیٹھا کرتے تھے اور پہرا دیا کرتے تھے تاکہ گاؤں میں کوئی چوری بھی نہ کر سکے، اور آگ کے ڈر سے جنات بھی وہاں سے نہیں گزرتے تھے۔ اور بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ جتنی زیادہ دہتی ہوئی اور جلتی ہوئی آگ ہوگی اتنا ہی وہ جنات گاؤں کی گلیوں میں آنے سے ڈریں گے، کیونکہ جنات جلتی ہوئی آگ سے اور دہتے ہوئے کوئلوں سے ڈرتے ہیں۔ پھر ہر رات اس گاؤں کے لوگ جمع ہوتے، گاؤں میں چوراہے کے درمیان ایک بہت بڑا گڑھا کیا گیا جہاں پر آگ جلائی جاتی تھی، اس کے آس پاس گاؤں کے لوگ بیٹھ کر پہرا دیتے تھے۔
رات 12 بجے تک وہاں پر آگ چلتی. گاؤں کی باہر کی جو حصے تھے, جو گاؤں کی بیرونی سڑکیں تھی, وہاں تک تو آوازیں گونجتی, لیکن گاؤں کی آبادیوں کے اندر کوئی بھی نہ آ سکتا. اس طرح سے سندھ کے اس پرانے گاؤں کے لوگوں نے سردیوں کے موسم کو گزارا, جہاں پر رات کے وقت گاؤں کی ان پرانی گلیوں سے جنات کے قافلے گزرتے تھے. یہ تھی کہانی سندھ کے اس آخری گاؤں کی. اگر آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور میرے چینل کی سٹوریز کو لائک بھی کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کیا کریں. اسی طرح سے میں اپنے اس چینل پر بھی خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی. آپ سب کا بہت شکریہ.